یہ ہے وہ بدنام زمانہ آئی لینڈ جسے لٹل سینٹ جیمز یا پھر ایپسٹین آئی لینڈ کہتے ہیں۔ 72 ایکڑ کے اس آئی لینڈ پر تقریباً ہر لگژری موجود تھی۔ یہاں لگژری ریزورٹ سے لے کر پرائیویٹ ڈاگز اور لائبریری سے لے کر سینما سب کچھ موجود تھا۔ دنیا کی بڑی شخصیات کا اس آئی لینڈ پر آنا جانا لگا رہتا تھا، پر سچ یہ ہے کہ یہاں پارٹیز اور ویکیشن کی آڑ میں کم عمر بچوں کا غیر مناسب استعمال ہوتا تھا۔ رپورٹس ہیں کہ اسی آئی لینڈ پر کچھ انڈر گراؤنڈ ٹنلز بھی بنے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ان ٹنلز کو ایک خاص مقصد کے تحت بنایا گیا تھا۔ یہاں تو آئی لینڈ کا اسٹاف انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال کرتا تاکہ اوپر مہمانوں پر ان کی نظر نہ پڑے، یا پھر یہ ایلیٹ مہمانوں کے لیے ہی ایک اسکیپ روٹ تھا۔ جن لوگوں کو اس اڈے سے تکلیف تھی وہ تھیں کم عمر لڑکیاں اور ان کے پیرنٹس، پر ان طاقتور لوگوں کا نام سنتے ہی کسی کی بھی ان کے خلاف جانے کی ہمت نہیں ہوئی، کم از کم کئی سالوں تک تو نہیں۔ لیکن پھر مارچ 2005 میں اس ساری کہانی سے تب پردہ اٹھا جب کورٹنی وائلڈ نام کی ایک لڑکی نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلوریڈا کے پام بیچ پولیس اسٹیشن میں جیفری ایپسٹین کے خلاف پہلی رپورٹ درج کروائی۔ اس کیس میں پولیس، ایف بی آئی اور دوسری انویسٹیگیشن ایجنسیز کو جو ثبوت ملے اس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایویڈنس میں شامل تھے اہم شخصیات کے نام، ان کی نامناسب تصویریں اور ایپسٹین آئی لینڈ تک جانے کا فلائٹ لاگ۔ ان تمام ثبوتوں کو کورٹ میں پیش کیا گیا اور انہی ڈاکیومنٹس کو ایپسٹین فائلز کہا جاتا ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ کون تھا جیفری ایپسٹین؟ اس کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے اور وہ مشہور ترین لوگوں سے کنیکشنز بنانے میں کیسے کامیاب ہوا؟ سیکرٹ آئی لینڈ پر سیکرٹ ٹنلز کے علاوہ ایف بی آئی کو اور کیا کچھ ملا؟ اور سب سے بڑھ کر اتنے سیکیورڈ جیل میں جب جیفری کی موت ہوئی اس رات سی سی ٹی وی کیمراز کا خراب ہونا کوئی اتفاق تھا یا پھر اس کے پیچھے بھی کسی بڑی طاقت کا ہاتھ تھا؟ ایک معمولی میتھ ٹیچر جو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا سب سے پر اسرار امیر شخص بن گیا۔ جیفری ایپسٹین نے 1970s میں ڈیلٹن اسکول سے شروعات کی، لیکن اس کا اصلی ٹھکانہ وال اسٹریٹ تھا۔ اس نے وکٹوریا سیکرٹ کے مالک لیزلی ویکسنر جیسے بلینئرز کا بھروسہ جیتا اور ان کا پیسہ مینج کرنے لگا۔ کروڑوں ڈالرز کا کمیشن اور ایلیٹ کلاس سے دوستی۔ ایپسٹین نے نیو یارک سے لے کر فلوریڈا تک عالی شان بنگلوں کی سلطنت کھڑی کر دی، لیکن اس چمکتی دنیا کے پیچھے ایک تاریک راز چھپا تھا۔ ایپسٹین اپنے پاور اور پیسے کے زور پر معصوم اور کم عمر لڑکیوں کا شکار کرتا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو دنیا کے لیے ایک بلینئر تھا لیکن حقیقت میں ایک بھیانک مجرم۔ مین ہیٹن کا سب سے بڑا پرائیویٹ محل، نیو میکسیکو کا 7,500 ایکڑ کا رینچ اور پیرس میں لگژری اپارٹمنٹس۔ ایپسٹین کی شاہی زندگی کسی خواب سے کم نہیں تھی، لیکن اس کی اصلی سلطنت کیریبین میں واقع 72 ایکڑ کا جزیرہ تھا، لٹل سینٹ جیمز، جسے ہم ایپسٹین آئی لینڈ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہنچنے کے لیے ایپسٹین اپنا پرائیویٹ جیٹ استعمال کرتا جسے میڈیا نے لولیتا ایکسپریس کا نام دیا۔ پر آخر اس آئی لینڈ پر ہوتا کیا تھا؟ دعوے کیے گئے ہیں کہ اس آئی لینڈ پر دنیا کے بڑے نامی گرامی شخص مہمان بنتے تھے اور یہاں انڈر ایج لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا۔ ایپسٹین کی دنیا میں صرف پیسہ نہیں، دنیا کے طاقتور ترین چہرے بھی شامل تھے۔ بل کلنٹن نے ایپسٹین کے پرائیویٹ جیٹ پر 26 مرتبہ سفر کیا، جن میں انٹرنیشنل ٹورز بھی شامل تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی 90s میں ایپسٹین کے پڑوسی اور دوست تھے، لیکن بعد میں دونوں میں دشمنی ہو گئی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ہمیشہ ایپسٹین کے آئی لینڈ جانے سے انکار کیا تھا، لیکن سب سے بڑا جھٹکا برٹش رائل فیملی کو لگا۔ پرنس اینڈریو پر الزام تھا کہ انہوں نے 17 سال کی ورجینیا جوفری کو ایپسٹین کے کہنے پر ابیوز کیا۔ ورجینیا کی پرنس اینڈریو کے ساتھ وہ مشہور تصویر دنیا بھر میں وائرل بھی ہوئی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ پرنس اینڈریو کو اپنی رائل ڈیوٹیز چھوڑنی پڑ گئیں، $16 ملین کا سیٹلمنٹ کرنا پڑا اور اکتوبر 2025 میں ان سے پرنس کا لقب بھی چھین لیا گیا۔ بل گیٹ سے لے کر ہالی ووڈ اسٹارز تک ہر کوئی ایپسٹین کے سوشل سرکل میں تھا۔ ایف بی آئی کو ایپسٹین کے گھر سے ڈھیروں سیڈیز اور فوٹوز ملی، جس سے یہ بھیانک شک پیدا ہوا کہ وہ ان بڑے لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا۔ حالانکہ قانون کو اب تک کوئی کلائنٹ لسٹ نہیں ملی، لیکن ایپسٹین کے یہ تعلقات آج بھی دنیا کے لیے ایک الجھی ہوئی پہیلی ہے۔
ایپسٹین کے گناہوں کا بھانڈا سب سے پہلے 2005 میں پھوٹا جب فلوریڈا کی کورٹنی وائلڈ نامی لڑکی نے ہمت دکھائی اور پام بیچ پولیس کو ایپسٹین کے خلاف بیان دیے۔ پولیس انویسٹیگیشن نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ پتا چلا کہ ایپسٹین ایک دو نہیں بلکہ درجنوں انڈر ایج لڑکیوں کا شکار کر رہا تھا، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے دنیا کی جوڈیشل تاریخ کا سب سے بڑا مذاق۔ 2008 میں جب ایپسٹین کو عمر بھر کے لیے جیل جانا چاہیے تھا، تب ایک سیکرٹ ڈیل تیار کی گئی۔ یو ایس اٹارنی الیگزینڈر ایکوسٹا اور ایپسٹین کے مہنگے وکیلوں نے مل کر وکٹمز کو اندھیرے میں رکھا اور ایک ایسا سمجھوتا کیا جس نے ایپسٹین کو بچا لیا۔ نتیجہ ایپسٹین کو صرف 18 مہینے کی سزا ہوئی، اور حیرت کی بات یہ کہ اسے جیل میں بھی VIP ٹریٹمنٹ ملا۔ وہ دن بھر اپنے آفس میں کام کرتا اور رات کو صرف سونے جیل جاتا تھا۔ صرف 13 مہینوں کے بعد وہ پوری طرح آزاد ہو گیا۔ اس ڈیل نے نہ صرف ایپسٹین کو بلکہ اس کے طاقتور ساتھیوں کو بھی بچا لیا، جن کا نام اب بھی ایپسٹین فائلز میں دبا ہے۔ لیکن یہاں پر ایپسٹین نے ایک غلطی کر دی۔ اس کا گھمنڈ اور اپنے پر بھروسہ ہی اسے لے ڈوبا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایپسٹین نے اپنا تعلق پاورفل لوگوں کے ساتھ ظاہر تو کیا، لیکن یہ چیز میڈیا نے پکڑ لی اور ڈیل کی کہانی پوری دنیا میں لیک ہو گئی۔ اس نے سمجھا تھا کہ پیسوں کی طاقت سے وکٹمز کو یعنی ان لڑکیوں کو خرید لے گا، پر یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ کورٹنی وائلڈ کے اسٹینڈ لینے کے بعد اور بھی کافی لڑکیوں کو ہمت ہوئی اور ان سب نے ایپسٹین کے خلاف ایک اسٹینڈ لیا۔ انہوں نے 2008 کی اس ڈیل کو کورٹ میں چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ جولائی 2009 میں ایپسٹین کی ایک وکٹم ورجینیا جیفری نے سول لا سوٹ فائل کیا، جس میں اس نے کہا کہ ایپسٹین اور گھیلین میکسویل نے اسے مشہور لوگوں کے ساتھ غلط کام کرنے پر مجبور کیا۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ گھیلین میکسویل ایپسٹین کی گرل فرینڈ تھی، جس کا اس جرم میں بہت بڑا کردار تھا۔ اس کا کام معصوم انڈر ایج لڑکیوں کو ریکروٹ کرنا تھا۔ وہ اسکولز کے باہر لڑکیوں کو پیسوں کا لالچ دے کر جاب کے بہانے ہائر کرتی تھی۔ 2010 کے بعد سے ہی تھوڑی بہت خبریں نکلنا شروع ہو گئیں کہ ایپسٹین نے کیسے فلوریڈا میں اپنے لیے سزا خریدی تھی۔ 2011 میں ڈیلی میل نے جیفری کا انٹرویو چھاپ دیا، جس میں پرنس اینڈریو کا ذکر تھا، جس سے شہزادی کی مصیبتیں شروع ہو گئیں۔ پھر 2015 میں امریکن میڈیا میں بھی یہ سوال اٹھنے لگے کہ آخر ایپسٹین کو اتنی رعایت کیوں ملی تھی۔ سالوں کی خاموشی کے بعد 2018 میں ایک بڑا دھماکہ ہوا۔ جرنلسٹ جولی کے براؤن نے اپنی رپورٹ پرورژن آف جسٹس میں فاش کیا کہ کیسے سسٹم نے مل کر ایک مجرم کو بچایا تھا۔ اس رپورٹ نے امریکہ میں جیسے آگ سی لگا دی۔ اس رپورٹ کے چلتے 6 جولائی 2019 کو جیفری ایپسٹین کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس بار کوئی سیکرٹ ڈیل کام نہ آئی۔ عدالت نے اسے بیل دینے سے انکار کر دیا، اور اس پوائنٹ پر دنیا کے طاقتور لوگ ڈر رہے تھے کہ ایپسٹین اب ایک ایک کر کے سب کے نام اگلے گا۔ لیکن ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی دنیا کو ہلا دینے والی خبر آئی۔ 10 اگست 2019 کی صبح نیو یارک کی سب سے محفوظ جیل میں ایپسٹین کی لاش ملی۔ Jeffrey Epstein. Epstein was found dead in his jail cell in New York on Saturday. آفیشل رپورٹ میں کہا گیا کہ اس نے خودکشی کی ہے، لیکن حقیقت بہت عجیب تھی۔ اس رات جیل کے کیمراز خراب تھے، گارڈز سو گئے تھے، اور ایپسٹین کو اچانک سوئسائڈ واچ لسٹ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اب امریکہ کی گلیوں میں ایک ہی نعرہ گونجنے لگا کہ ایپسٹین نے خودکشی نہیں کی تھی۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اسے خاموش کروایا گیا تاکہ دنیا کے بڑے ناموں کے راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں۔ حالانکہ قانون نے اسے سوسائڈ ہی کہا، مگر آج بھی یہ دنیا کی سب سے بڑی پہیلی ہے۔ ایپسٹین کی موت کے بعد نظریں اس کی سب سے قریبی ساتھی گھیلین میکسویل پر ٹک گئیں۔ میکسویل، جو ایک مشہور برٹش میڈیا ٹائکون رابرٹ میکسویل کی بیٹی ہے، کو ایپسٹین کی میڈم کہتے تھے۔ وہی ایپسٹین کے لیے نوجوان لڑکیوں کو ڈھونڈنے، پھنسانے اور انہیں ٹرین کرنے میں مدد کرتی تھی۔ ایپسٹین کے گزر جانے کے باوجود FBI نے اپنی تفتیش جاری رکھی اور 2 جولائی 2020 والے دن گھیلین میکسویل کو نیو ہیمپشائر کے ایک دور دراز فارم ہاؤس سے گرفتار کر لیا۔
जेफरी एप्स्टीन तो मौत की शक्ल में सजा से बच निकला, लेकिन उसकी सबसे बड़ी साथी गिलेन मैक्सवेल कानून के शिकंजे से ना बच सकी। नवंबर 2021 में न्यूयॉर्क की अदालत में विक्टिम्स के दिल दहला देने वाले बयानात ने दुनिया को रुला दिया। पता चला कि मैक्सवेल सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि इस पूरे ट्रैफिकिंग नेटवर्क की मास्टरमाइंड थी, जो मासूम बच्चों को एप्स्टीन के लिए तलाश करती थी। जून 2022 में अदालत ने मैक्सवेल को 20 साल कैद की सजा सुनाई। जज ने साफ साफ कहा, ये बच्चों पर जुल्म की सजा है। मैक्सवेल आज फ्लोरिडा की एक जेल में अपनी सजा काट रही है। एप्स्टीन के मरने के बाद उसकी दौलत से विक्टिम्स के लिए एक फंड बनाया गया, जिससे अब तक 150 से ज्यादा सर्वाइवर्स को $121 मिलियन तकसीम किए जा चुके हैं। एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन उसकी फाइल्स ने 2025 में दुनिया की सियासत में आग लगा दी। जनवरी 2024 में एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक करने का सिलसिला जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सदर बनते ही एक नया मोड़ इख्तियार कर गया। ट्रंप ने कैंपेन में वादा किया था कि वो एप्स्टीन की फाइल्स रिलीज कर देंगे। नतीजा ये निकला कि फरवरी 2025 में अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने दावा किया कि क्लाइंट लिस्ट उनकी डेस्क पर रखी है, लेकिन जब पहला फेज रिलीज हुआ तो आवाम ने इसे मजाक करार दिया, क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं था। लेकिन असली धमाका नवंबर 2025 में हुआ। अमेरिका की दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया, जिसने गवर्नमेंट को 19 दिसंबर 2025 तक की डेडलाइन दी कि अब इस डेडलाइन से पहले पहले फाइल्स रिलीज करनी है। दिसंबर 2025 में गिलेन मैक्सवेल की कुछ ईमेल्स पब्लिक हुई, जिसमें वो कोड नेम का इस्तेमाल कर रही थी। वो कोड नेम था द इनविजिबल मैन। इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ कि ये कोई और नहीं, प्रिंस एंड्रयू थे, जो कोड नेम के पीछे छुपकर लड़कियों की तलाश में थे। 20,000 पेजेस की ईमेल में एप्स्टीन का एक पुराना दावा सामने आया कि ट्रंप लड़कियों के बारे में पहले भी जानता था। व्हाइट हाउस ने इसे एप्स्टीन का झूठ कहा, लेकिन नए रिकॉर्ड्स ने साबित किया कि ट्रंप ने पहले से कहीं ज्यादा मर्तबा एप्स्टीन के जेट पर सफर किया था। 19 दिसंबर 2025 की डेडलाइन गुजरी तो 30,000 पेजेस का नया डाटा रिलीज हो गया, लेकिन अभी भी 1 मिलियन से ज्यादा पेजेस बाकी हैं। अदालत और हुकूमत के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई है। कुछ लोग सच सामने लाना चाहते हैं और कुछ अब भी विक्टिम प्राइवेसी के पीछे छुपकर बड़े नामों को बचा रहे हैं। आज जेफरी एप्स्टीन इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसके गुनाहों का साया दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों पर अब भी मंडला रहा है। प्रिंस एंड्रयू अपनी इज्जत और रुतबा गवा चुके हैं, गिलेन मैक्सवेल जेल की सलाखों के पीछे है और दुनिया भर के बिलियनियर्स आज भी एप्स्टीन के साथ अपनी दोस्ती की सफाइयां दे रहे हैं। 2005 में एक बच्ची की खामोश आवाज से शुरू होने वाला ये सफर आज दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल बन चुका है। एप्स्टीन आइलैंड पर जो सबसे ज्यादा मशहूर और कंट्रोवर्शियल स्ट्रक्चर मिला वो था एक ब्लू और व्हाइट रंग का टेम्पल। इस टेम्पल के अंदर से कोई इलीगल चीज तो नहीं मिली, लेकिन ऐसे आइलैंड पर टेम्पल नुमा स्ट्रक्चर का होना काफी सारे सवालात खड़े करता है। जब FBI ने 2019 में आइलैंड पर रेड की तो सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल ये था कि क्या आइलैंड के नीचे सीक्रेट टनल्स मौजूद थे। उनको कुछ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज और टनल्स मिले, लेकिन उनका मकसद किसी को वाजे नहीं हुआ। लेकिन ये बात कंफर्म है कि आइलैंड पर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स भी मौजूद थे। इसके अलावा आइलैंड पर जगह जगह अनोखे स्टैचूज भी मिले और चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरास लगे हुए पाए गए। ये कैमरास सिक्योरिटी के लिए थे या ब्लैकमेलिंग के लिए, ये सवाल आज तक जिंदा है। एक हेलीपैड जिस पर एक स्ट्रेंज चेहरा बना हुआ है। सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो यहाँ पाम ट्री से घिरा हुआ एक रिजॉर्ट भी बना है जो हेलीपैड और प्राइवेट डॉग के साथ कनेक्टेड है। रेड के दौरान कुछ गैर मामूली मेडिसिन्स भी पाई गयी। इनमें हार्मोनल मेडिसिन्स ने सबसे ज्यादा सवाल उठाए। ये कंफर्म नहीं है कि इनका मकसद क्या था, लेकिन एक नॉर्मली प्राइवेट आइलैंड पर हार्मोनल मेडिसिन्स का होना काफी सवालात खड़े करता है। एप्स्टीन अगर जिंदा होता तो इन सारे सीक्रेट से पर्दा उठ चुका होता। यही वजह थी कि शायद उसे सुसाइड करने पर मजबूर किया गया और शायद इसी वजह से सबकी नजरें एप्स्टीन फाइल्स पर जमी हैं।
एप्स्टीन फाइल्स अभी मजीद खुलेंगी, नए नाम बेनिकाब होंगे और शायद कुछ नए चेहरे जेल की राह देखेंगे। जेफरी एप्स्टीन की कहानी हमें बताती है कि पैसा और पावर जुर्म को छुपा तो सकता है लेकिन मिटा नहीं सकता। कुदरत की लाठी बे आवाज जरूर है, लेकिन जब पड़ती है तो बड़े बड़े तकब्बुर के मीनार मिट्टी में मिल जाते हैं।